وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی تھی اور بے حد بے یقینی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ نکاح وہ بھی صرف 2 دن بعد، اتنی جلدی؟ اسے تو جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے سر پر دھڑ دھڑا دھڑ آسمان ہی تو پھٹ پڑا تھا۔ اس نے شاید خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ابا بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ ہاں، یہی فیصلہ ہونا طے پایا ہے جو حال تمہارے تایا کا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ان کو لگتا ہے شاید وہ اب مزید زندہ نہ رہ پائیں، اسی لیے اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے بیٹی کی خوشیاں دیکھ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بس تم کل ہی اپنی ماں کے ساتھ بازار جانا اور نکاح کا جوڑا لے آنا۔ ابا کیا کہہ رہے تھے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اس کے سر پر تو زمین اور آسمان گھوم رہے تھے۔ اس کے لبوں نے ایک سسکی لی اور پھر وہ پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اب بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تمہارا نکاح ہے، وہ بھی 2 دن بعد۔ نکاح 2 دن بعد؟ وہ الفاظ جیسے اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہے تھے۔ اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ موبائل پکڑ کر آپ اس پر کسی کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہے تھے، لیکن سامنے والے کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اف یا خدایا، یہ کیسی آزمائش ہے! اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی اب اپنا دکھ خدا سے بانٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا لیکن اس کا موبائل آن نہیں ہوا۔ اس نے شاید 50 سے 100 بار فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی نمبر ڈائل نہیں ہوا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی، کھانا پینا ہر چیز بھول چکی تھی۔ شام کے وقت اماں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس طرح کمرے میں بند ہو؟ اور صبح سے میں سوچ رہی تھی نہ جانے تم کہاں چلی گئی ہو؟ اماں نے پریشان ہو کر کہا، اور نجمہ کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ خدا کا واسطہ اماں، یہ نکاح کا فیصلہ بدل دیں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اس نے اپنی ماں سے کہا۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور گزارش تھی، اور اماں کو لگا جیسے کوئی ان کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھوڑ رہا ہے۔ آئے ہائے نجمہ، تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا تم نہیں جانتی ہو ہمارے یہاں اس خاندان میں ایک بار اگر کہہ دیا کہ تمہارا نکاح وہیں ہوگا تو مطلب وہیں ہوگا۔ آج سے پہلے اس خاندان کی کسی بیٹی نے اپنے خاندان کے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے جو تم یہ بات کر رہی ہو؟ تمہارے باپ نے کہہ دیا کہ تمہارا نکاح پرسوں ہوگا تو مطلب ہوگا، اور کل تم میرے ساتھ بازار جا رہی ہو، تمہارے لیے اچھا سا نکاح کا جوڑا لے کر آنا ہے۔ اماں تو جیسے اس کی حالت سے بے خبر اپنے ہی رو میں بولتی جا رہی تھی، اور نجمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سارے گھر کو ہی آگ لگا دے۔ خدا کا واسطہ اماں، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ جانتی تھی ان پتھروں سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے ہاتھ جوڑے اماں اپنا سا منہ لے کر کمرے سے باہر ہی نکل گئی، اور اب نجمہ بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ موبائل پکڑا اور ایک بار پھر اس شخص کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہی مسئلہ، اس کا موبائل مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ وہ ساری رات مضطرب رہی، کھانا پینا ہر چیز بھول چکی تھی۔ بالآخر اگلا دن شروع ہو گیا۔ اماں 8 بجے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ چلو جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر ہمیں بازار بھی جانا ہے تمہارا جوڑا لینے کے لیے۔ اور نجمہ کا دل چاہا اماں کے پیر پکڑ لیں اور انہیں کہتے کہ اماں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، لیکن اماں کہاں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کے در پہ تھی۔ اماں، خدا کا واسطہ اس نکاح کو روک دیں۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کی۔ نجمہ، اب تم نے مجھ سے تھپڑ کھا لینا ہے، اور آہستہ بولو، اگر تمہارے باپ نے سن لیا تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اماں نے اتنی سختی سے کہا کہ نجمہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی ان لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ان کے خاندان میں سالوں سے ہوتا آیا تھا۔ بس ایک بار بیٹی پیدا ہوتے جہاں کہہ دیا کہ بیٹی کی شادی اسی گھر میں اسی بیٹے کے ساتھ ہوگی، پھر بیٹی ہمیشہ کے لیے خاندان کے اس بیٹے کی منگ بن جاتی تھی۔ اچھا چلو یہ بتاؤ تمہارے لیے کیسا جوڑا لاؤں؟ اماں نے دوبارہ نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ کفن ہی لے آئیں، وہ جل بھن کر بولی تھی، اور اماں دہل اٹھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور یہ کیا ہر وقت موبائل میں گھسی بیٹھی ہو؟ اس موبائل نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اماں نے آگے بڑھتے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا، اور نجمہ کو لگا جیسے اب اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ تمہیں نہیں جانا میرے ساتھ تو مت جاؤ، میں خود ہی اپنے حساب سے تمہارے لیے اچھا سا نکاح کا جوڑا لے آؤں گی۔ چلو رنگ تو بتا دو، کس رنگ کا چاہیے؟ اماں نے دوبارہ لہجے میں محبت سموئے کہا۔ ایک کام کریں، سفید کفن لے آئیے گا۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے غصے سے گرجتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور اماں نے غصے سے اس لڑکی کو گھورا۔ نہ جانے اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے،
لیکن وہ بھی اماں تھی اپنی بات کی پکی۔ شام کو ہی اس کے لیے ایک سادے سے ہلکے گلابی رنگ کی کامدار فراک لے آئی تھی، کیونکہ اس کا پسندیدہ کلر یہ گلابی رنگ ہی تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ اماں موبائل چھین چکی تھی اور اب وہ فرحان کے ساتھ رابطہ کیسے کرے گی؟ اس کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن سارے گھر والے اس حالت سے بے خبر بس نکاح کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ یہ حمید صاحب کا گھر تھا، جن کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی شمسہ اور چھوٹی بیٹی نجمہ۔ شمسہ کی شادی بڑے تایا کی طرف ہوئی تھی۔ بڑے تایا کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا کامران اور چھوٹا بیٹا عمران۔ وہ کامران کی بیوی تھی اور اپنی زندگی بس گھٹ گھٹ کر گزار رہی تھی۔ اس خاندان میں بیٹیوں کی مرضی کوئی نہیں پوچھتا، بس ایک بار جہاں رشتہ طے ہو جائے پھر وہیں بات پکی ہو جاتی ہے۔ اور نجمہ کا رشتہ بھی بڑے تایا کے بیٹے عمران سے طے تھا۔ اسے پہلے عمران اچھا لگتا تھا، وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ 20 سال کی ہوئی اور یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی، اس کے بعد اس کی سوچ، اس کے زاویے، وہ سب کچھ بدلنے لگے۔ اب اسے عمران اچھا نہیں لگتا تھا، جو عورتوں پر بیجا پابندی لگاتا تھا۔ خاندان کے مرد اگر عورتوں پر پابندی لگائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں قید کر رہے ہیں، لیکن خاندان کی لڑکیوں کو تو یہی لگتا ہے کہ انہیں قید کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال نجمہ کا تھا، لیکن عمران ایسا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ عمران کو نجمہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن خاندان میں شادی کے بعد کے حوالے سے صرف ایک نجمہ ہی تھی جو اس کے جوڑ کی تھی، اور نجمہ ہی تھی بھی بہت خوبصورت۔ 23 سالہ خوبصورت آنکھوں والی اس کی سفید گندمی رنگت، سارے خاندان میں سب اسے بہت زیادہ ویلیو دیتے تھے، کیونکہ وہ ساری کزنز میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حمید صاحب کا ایک ہی بڑا بھائی تھا، جمشید صاحب کے 2 بیٹے تھے، عمران اور کامران۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ دونوں آپس میں ہی رشتہ داری کر لیں گے، تاکہ دونوں کے بچے ہمیشہ سلوک اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ دونوں کا گھر ساتھ ساتھ ہی تھا، لیکن نجمہ جیسے ہی یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی، وہاں اسے فرحان ملا۔ وہ اپنے آپ میں ریزرو رہتی تھی، لیکن فرحان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ ہر لڑکی اس سے امپریس ہوئے بنا نہیں رہ پاتی تھی، اور ایسا ہی حال کچھ نجمہ کا تھا۔ اس ساری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ چارمنگ، حسین اور خوبصورت تھا۔ اس نے خود ہی نجمہ سے دوستی میں پہل کی تھی۔ نجمہ دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن فرحان کی پرسنالٹی کے آگے وہ دوستی کر بیٹھی، کیونکہ وہ کافی سلجھا ہوا اور ذہین انسان تھا۔ یہ دوستی آہستہ آہستہ پسند اور پھر محبت میں بدلتی گئی۔ وہ نجمہ سے محبت کرنے لگا اور نجمہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے نجمہ اس کے لیے پاگل سی ہو گئی، اور اب 2 دن پہلے ہی تایا کو ہارٹ اٹیک آیا، اور تایا کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے عمران کا نکاح بھی کروا جائیں۔ اور جیسے ہی حمید صاحب نے نجمہ کو بتایا تو نجمہ کے سر پر آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ اسے فرحان کے علاوہ کبھی بھی کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچا نہیں تھا، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ وہ بہت بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ ان کے خاندان کی بیٹیوں نے کبھی بھی بغاوت نہیں کی تھی، شاید نجمہ ہی پہلی لڑکی تھی جو بغاوت کا سوچ رہی تھی۔ وہ فرحان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اسی لیے سوچ رہی تھی کہ وہ نکاح کبھی نہیں کرے گی۔ گھر والوں نے جو اسے آزادی دی تھی وہ اس کے لیے بغاوت بنتی جا رہی تھی۔ ساری حویلی میں مہمان آنے شروع ہو چکے تھے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نکاح تھا، اور وہ بس حویلی سے بھاگنے کی تگ و دو میں تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے چکر کاٹ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہونے والا تھا۔ اس کے پاس صرف 1 یا 2 گھنٹے تھے۔ تایا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکے تھے اور اس وقت بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس وقت نجمہ کے دماغ میں اپنے والدین کی عزت سے زیادہ اپنی محبت چل رہی تھی۔ اس نے ایک بے بس نظر اپنے کمرے سے باہر کھڑکی پر ڈالی۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، اور اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر نکلی، اور پھر وہ ساتھ والے گھر میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کی پڑوس کا گھر تھا۔ تایا کا گھر دوسری سائڈ تھا، اور یہ بائیں جانب بنا بنگلہ تھا۔ تایا کا گھر دائیں جانب تھا اور نجمہ کا گھر درمیان میں۔ یہ ان کے ہمسائے تھے، اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور اکثر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی چلتے پھرتے دیکھتی تھی۔ ایک پل کے لیے نجمہ کی آنکھوں کے سامنے جنید کا سراپا گھوما۔ وہ کافی بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، بہت ہی زیادہ بدتمیز بھی تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، وقت آنے پر گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے۔ اور اب نجمہ کے دماغ میں بہت اچھا آئیڈیا آ چکا تھا۔ وہ فوراً اپنی کبرڈ کی جانب بھاگے، اپنے کچھ زیور، اپنے کپڑے اور اپنی ضروری چیزیں اپنے بیگ میں ڈالتی ہوئی وہ دوبارہ بیلکنی تک آئی۔ اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کو آرام کرنے کا کہتے ہوئے کمرہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ وہ بیلکنی تک آئی اور پھر بیلکنی کی منڈیر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اگر وہ بیلکنی سے نیچے منڈیر تک پہنچے تو اس سے نیچے کودنا بہت آسان ہوگا۔
दोनों घरों की दीवार छोटी थी और मुंडेर भी मिलती थी, और अगर दूसरी तरफ इस घर के कमरे की बैल्कनी तक पहुंच जाए तो यहाँ से भागना तो बहुत ही आसान था। वो जानती थी कि उनके घर में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, बस इसी तरीक़े ही से वो भाग सकती थी। लेकिन उसके लिए इस जुनैद से मदद लेने की ज़रूरत थी। लेकिन वो उससे मदद मांगेगी कैसे? उनका हमसाया था, उससे ज़्यादा वो जुनैद के बारे में जानती ही क्या थी। खैर, उसे अब कुछ न कुछ तो करना ही था। खुद को बड़ी सी काली चादर में छुपाते उसने अपना बैग दूसरे बंगले की बैल्कनी में फेंका। दोनों दीवारों के दरमियान बहुत कम फासला था, दोनों की बैल्कनी भी बिल्कुल पास थे, बस दरमियान में एक छोटी सी दीवार आ रही थी। और नजमा की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि बैग सही सलामत बैल्कनी में गिर गया। उसके बाद वो उतरी, बालकनी की ग्रिल से अंदर मुंडेर पर छलांग मारी, फिर कूदती हुई दूसरी मुंडेर पर चढ़ गई जो कि दूसरे बंगले के कमरे की बैल्कनी के नीचे थे। अब उसे इस मुंडेर से बैल्कनी तक जाना था। उसके लिए मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने अपनी चादर उतारी और अब उस ग्रिल में चादर अटका कर वो उस चादर के सहारे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। 10 मिनट की मेहनत के बाद उस बालकनी में पहुंच चुकी थी। उसने मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे को देखा जो अब पीछे रह चुका था। वो फौरन बालकनी से कमरे की तरफ भागी थी। खुशकिस्मती से बालकनी खुली हुई थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो कमरा सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। अब उसे इस घर से बाहर निकलना था, और कैसे निकलना था उसके लिए उसे जुनैद के तरले मिन्नतें करनी पड़ेंगी। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलती कोई कमरे में दाखिल हुआ और जल्दी से नजमा पर्दों के पीछे छुप गई। वो महसूस कर सकती थी कि कोई कमरे में चल फिर रहा था, क्योंकि कमरे में कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से पर्दा सरकाते हुए झांकना चाहा। वो जुनैद था जो शॉर्ट में बिना शर्ट के था, और एक पल के लिए नजमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। इस शख्स को तमीज़ नहीं थी। वो सोच के रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा ये तो उसका कमरा था, वो जैसे मर्जी चले। वो कहाँ फंस गई? उसने एक बार भी क्यों नहीं सोचा कि वो किसी लड़के से मदद लेने का सोच रही है? क्या वो उसकी मदद करेगा? वो भी ये सब सोच ही रही थी जब अचानक जुनैद की नज़र खिड़कियों के पीछे पर्दे के पास होती हलचल पर गई। वो जैसे चौकन्ना हुआ और अगले 2 मिनट से पहले वो पर्दा पीछे किए उसे खींच कर अपने रूबरू कर चुका था। और नजमा इसी उफ्ताद पर बौखला कर रह गई। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि जुनैद का भारी हाथ उसके मुंह पर आ चुका था। किसी लड़की को अपने कमरे में रात के इस पहर देखकर वो हैरान रह गया। इससे ज़्यादा बुरा हाल तो नजमा का था। उसका हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू ना हो। वो गौर से जुनैद को देख रही थी। 25 साल जुनैद, काली आंखों वाला, वो खूबसूरत था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चीख ही पड़ा, और नजमा 1 मिनट से पहले उससे दूर हुई। बेशरम इंसान, ऐसे नंगा कौन घूमता है? वो भी जैसे कलसी पड़ी थी, और जुनैद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओ हेलो मैडम, ये मेरा कमरा है, और इस कमरे में जैसे मर्जी में घूमूं, ये मेरा मसला है। नजमा रुख मोड़कर खड़ी हो चुकी थी। तुम ये बताओ, तुम मेरे कमरे तक कैसे पहुंची? क्या चोरी करने की नीयत से आई थी? वो जांचती हुई निगाहों से नजमा का सर तपैर जायजा ले रहा था, और नजमा का हाल तो ऐसा था जैसे किसी ने हलक तक जला दिया हो। उसका दिल चाह के जुनैद का मुंह ही तोड़ दे। वो रुख मोड़े खड़ी थी, इसीलिए वो कबर्ड से अपनी शर्ट निकाल कर पहन चुका था। रुको, अभी मॉम को बताता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाता हूँ। इससे पहले वो कमरे से बाहर निकलता, नजमा एक ही लम्हे में उस तक पहुंची और उसका बाजू पकड़े अपनी तरफ खींचा। रुक जाओ बेवकूफ़ इंसान, कुछ मत करना, पहले इतनी मुश्किल से भागकर यहाँ तक पहुंची हूँ। वो जैसे जिच हो रही थी, और लफ्ज़ भागने का सुनकर तो जैसे जुनैद की आंखों में हैरत उभरी। क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो? वो बेयकीन था। अच्छा, और भागूं कैसे? उसने बेयकीनी से आसपास देखा। और तुम मेरे कमरे में कैसे पहुंची? एक के बाद एक सवाल कर रहा था, और नजमा उसे गुस्से से घूर रही थी। उसका और जुनैद का जैसे बचपन से ही 36 का आंकड़ा रहता था। वो जब भी कभी गली मोहल्ले बाजार में मिलते तो बस एक दूसरे को जिच ही करते थे। उनका कोई ऐसा खास रिश्ता नहीं था। महीनों महीनों बाद दोनों एक दूसरे को देखते थे। न जाने क्यों नजमा को जुनैद बचपन ही से बहुत ही बुरा लगता था। उसके हाथों में हमेशा बैंड होते थे, गले में जंजीरें लटक रही होती थी। उसका खुला गिरेबान, लड़कियों को देखने का अंदाज, गर्ज के उसका हर एक काम था कि नजमा को जहरी लगता था। लेकिन इस वक्त उसे इसी जहर से काम चलाना था। हाँ, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए भाग गई। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद? और जुनैद हैरान हुआ। ये तुम मुझसे मदद मांग रही हो या मुझ पर एहसान जता रही हो? एक तो वो हाजिर जवाब था। अच्छा ठीक है, प्लीज़ किसी को मत बताना
کہ میں یہاں آئی ہوئی ہوں، ورنہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس وقت صرف ایک تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دو۔ وہ اب جیسے واقعی بے بسی سے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ پہلے بتاؤ کیسی مدد چاہیے؟ اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے وہ بیٹھ گیا۔ تو نجمہ کو بھی مجبوری میں اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سنانی پڑی۔ وہ فرحان سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ جنید نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سر تا پیر اسے دیکھا۔ گزرے وقت میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی، لیکن اس کا حسن نہیں تھا جو جنید کو اس کی طرف راغب کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی جو جنید کو بہکا رہی تھی۔ ویسے تم جانتی ہو غیر شخص کے کمرے میں کھڑی ہوں، اوپر سے رات کا پہر، بندہ بشر ہوں، میرے جذبات بہک سکتے ہیں۔ اگر کچھ کر گیا تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا۔ اور نجمہ کو لگا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن گھر سے بھاگنے کا صرف ایک یہی طریقہ تھا۔ دیکھو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو، چاہے تو بدلے میں مجھ سے پیسے لے لینا۔ وہ جیسے اسے آفر کر رہی تھی اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر 2 پل کے بعد ہنس پڑا۔ اوہ ریئلی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایک امیر کبیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد جو ہر وقت پیسوں میں کھیلتا ہے اسے پیسوں کا لالچ دے سکتی ہو؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تمہارے پیسوں میں دلچسپی ہوگی؟ او کم آن، میں خود امیر انسان ہوں، میرے خیال میں مجھے کسی اور قسم کا لالچ دو تو پھر بھی تمہاری کوئی مدد کروں۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ 2 پلوں کے لیے نجمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ پڑی کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا اور نامحسوس انداز میں کاندھوں کے گرد چادر مضبوطی سے جکڑی، جو کہ جنید کی گہری نظروں سے بچا نہ رہ سکا۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہارے کچھ گھنٹے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے بہت قریب آ چکا تھا اور نجمہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اتنا غلیظ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے وضاحت مانگی۔ او کم آن، اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو۔ صرف اپنی ایک رات مجھے دے دو، اس کے بعد تمہاری ہر طرح کی مدد کروں گا، اور یقین کرو کبھی تمہارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ وہ بہت ہی بے باک انداز میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا تھا، اور نجمہ کے سر پر تو آسمان بہت زوروں سے پھٹا۔ بے شک وہ بھاگی تھی، لیکن اب اتنی بھی بد کردار نہیں تھی کہ غیر مرد کے ساتھ ایک پل سے زیادہ کسی بند کمرے میں رہنا گوارا کرے۔ وہ شل ذہن کے ساتھ جنید کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھر والوں کو تمہارا نام جنید نہیں رکھنا چاہیے تھا، تم جیسا گھٹیا انسان اس نام کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ غصے سے بولی اور جنید قہقہ لگا اٹھا۔ اور تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارا نام نجمہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تم جیسی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں وہ ہم جیسے لڑکوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ تم نے مجھے ابھی ساری بات بتائی کہ تم ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی ہو، تو یقیناً اس کے ساتھ کافی وقت گزار چکی ہوگی جو اس کی خاطر اپنے نکاح کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تو اگر میرے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو گی تو کیا ہی جائے گا؟ اب اس کی آنکھوں میں خباثت ٹپکی۔ نجمہ کی برداشت کی ساری حدیں ختم ہوئی اور پھر نجمہ کا ہاتھ اٹھا۔ کمرے میں چٹاخ کی آواز گونجی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ بنا سوچے سمجھے وہ جنید کے چہرے پر تھپڑ مار چکی تھی، اور جنید کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کی بکواس کرنے کی؟ میں تمہیں ایک شریف انسان سمجھ کر تم سے مدد مانگنے کی خاطر یہاں آئی تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے گھٹیا ہوگے۔ وہ پورے زور سے چلائی۔ کمرے کے در و دیوار میں اس کی آواز گونجی۔ اس سے پہلے جنید کچھ کہتا، ان دونوں کے کانوں میں ساتھ والے گھر سے آتا شور گونجا۔ ہر طرف یہی پکار تھی کہ نجمہ بھاگ گئی، نجمہ بھاگ گئی۔ جنید نے پردے پیچھے کیے، جھانک کر دیکھا تو نیچے لان میں سارے ہی مرد آگ بگولا ہو چکے تھے۔ ان کے گھر میں ایک تماشا لگ چکا تھا اور کسی نے نجمہ کا سانس خشک کیا تھا۔ جنید کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ابھی تمہارے گھر والوں کو جا کر بتاتا ہوں کہ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ جیسے اس سے اب اپنے تھپڑ کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا، نجمہ اس کے آگے بڑھتے بازو پکڑ چکی تھی۔ پلیز رک جاؤ۔ اچھا سوری، میں معافی مانگتی ہوں، پلیز یہ مت کرنا، میں بہت مجبور ہوں، وہ بے بسی سے کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اور اس کا رونا نہ جانے کیوں جنید کو برا لگا۔ اگر تم کہو گے تمہارے پاؤں بھی پکڑ لوں گی۔ اتنا کہتے ساتھ وہ واقعی اس کے پاؤں میں گرنے والی تھی جب جنید بدک کر دور ہوا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں نجمہ کا گڑ گڑانا برا لگ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مان گیا اور نجمہ نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا واسطہ میرے گھر والوں کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ گھنٹے یہیں رہنا ہوگا۔ ہمیں رات گہری ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ کم سے کم 9 بجے کے بعد ہم یہاں سے نکلیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور نجمہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔
ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ کم سے کم 2 گھنٹے اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ بدک کر دور ہوئی اور دیوار کے ساتھ جڑ گئی، اور جنید کا دل چاہے اس لڑکی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارے۔ ویسے تو بہت بڑی بیوقوف ہو۔ خیر، میں وہ سب مذاق کر رہا تھا۔ میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں مکمل محفوظ ہو۔ بس میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تم میں حیا ہے، یہاں پہ گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے وقت وہ بھی کہیں چھوڑ آئی ہو۔ جنید اچانک سنجیدہ ہوا اور نجمہ کو لگا جیسے وہ اس پر طنز کر رہا ہے، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ وہ کچھ پل سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جا کر حالات چیک کر کے آتا ہوں، تم یہی رہنا، اور خبردار کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو موم کو پتہ چل جائے گا اور تمہاری وجہ سے میں بھی پھنس جاؤں گا۔ کم سے کم میں اپنے والدین سے کسی قسم کا لیکچر نہیں سننا چاہتا، اسی لیے خاموشی سے یہیں بیٹھی رہنا۔ وہ کچھ غصے سے ڈانٹنے کے انداز میں کہتا باہر نکل گیا، اور نجمہ وہیں بے بسی سے صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے والدین کا سر شرم سے جھکانا نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، اس کے ماں باپ ہر وقت اپنی مرضی ہی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بیٹیوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کامران اور اس کی بہن شمسا، ان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی بہن بھی کافی ماڈرن خیال کی تھی، لیکن کامران اسے ہمیشہ پردے کی تلقین کرتا تھا، اور اس کی بہن کو لگتا تھا جیسے وہ کسی قید خانے میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ کچھ اس کی بہن کی باتیں جو نجمہ کے ذہن میں گڑ گئی تھی، وہ کہتی تھی کہ کبھی بھی اس خاندان میں شادی مت کرنا، ورنہ تم بھی یہاں قید ہو کر رہ جاؤ گی۔ انسان کو جب غلط راستہ آسان لگے تو وہ اس پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ حمید صاحب کے گھر میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ بہت ہی مہذب انسان تھے، اور ان کا شہر کے امیر لوگوں میں ایک نام تھا، اور یہ امیر لوگوں کا طبقہ تھا۔ ان کا گھر بھی کافی اچھی جگہ پر تھا، یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے گھر بھی امیر لوگوں کے ہی تھے۔ وہ وہیں کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن وہ اپنے گھر سے آتا شور صاف سن سکتی تھی۔ ابا اور تایا ابا کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سارے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نجمہ کہاں چلی گئی، خاندان کی عزت خاک میں مل گئی۔ اب اس کا باپ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ایک بار وہ مل جائے تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہی کچھ ہوگا، لیکن اس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اور عمران تو جیسے پرسکون ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی نجمہ کو پسند نہیں کرتا تھا، اسے تو پہلے ہی اپنی ایک کولیگ پسند تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ نجمہ خود ہی اس کے راستے سے ہٹ گئی۔ پورے 2 گھنٹے تک اسی آوازیں آتی رہیں، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ 2 گھنٹے بعد جنید اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ تمہیں اس بارے میں جان لینے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہوا کیا نہیں؟ یہ چھوڑو، اگر اتنی فکر ہے اپنے والدین کی تو گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت مشکل سے جا کر انہیں سمجھایا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ شور شرابہ کریں، ان کی عزت نہیں رہے گی، اسی لیے وہ سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد ان کے لیے نجمہ مر گئی۔ ایک بار اگر تم ان کے سامنے آ گئی تو وہ تمہاری جان لے لیں گے، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤ، ورنہ وہ واقعی تمہاری جان لے لیں گے۔ اور تمہارا باپ، وہ تو ہے بھی کچھ ہٹلر ٹائپ۔ جنید سکندر سیدھا سادہ انسان تھا، لوگ فارورڈ انسان تھا، لوگوں کے منہ پر ہی باتیں مار دیتا تھا۔ اس نے کبھی بھی بات دل میں نہیں رکھی تھی، جو بھی دوسروں کے بارے میں اس نے کہنا ہوتا وہ کہہ گزرتا، اور نجمہ بس ضبط کرتی رہ گئی۔ خیر اٹھو، اس سے پہلے کہ مام ڈیڈ کو پتہ چلے کہ تم یہاں ہو، تمہیں تمہارے یار کے آگے چھوڑ کر آؤں۔ اور لفظ یار پر کسی نے نجمہ کے سینے میں خنجر کھونپا۔ وہ ایک کے بعد اپنی ایک بات سے نجمہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اٹھی اور اس کے پیچھے پورچ تک آئی۔ اپنا چہرہ ڈھانپ لو اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے، انہیں پتہ نہ چل جائے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے ہدایت دے رہا تھا، اور نجمہ اپنا چہرہ ڈھانپ چکی تھی۔ جنید نے گاڑی کی لائٹس بند رکھی تاکہ انہیں پتہ نہ چلے اس کے ساتھ کوئی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ اپنی سوسائٹی سے بہت آگے نکل آئے تھے۔ تمہیں اپنے دوست کے گھر کا پتہ ہے؟ نجمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ایڈریس بتاؤ۔ نجمہ اسے ایڈریس بتایا۔ پورے آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس کے فلیٹ کے باہر پہنچ چکی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نجمہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب کہاں جا رہا ہوں؟ دیکھنے جا رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہی ہو محفوظ جگہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جنید، تمہاری طرح ہوس کا پجاری نہیں ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور جنید تقی سے مسکرایا۔ بالکل، اگر اتنی ہی محبت کرتا تمہارے لیے رشتہ لے کر آتا، تمہیں اس طرح اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر بھاگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جنید کے لہجے، جنید کی باتیں سادی تھیں، لیکن اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا، جو یقیناً نجمہ کو کافی تکلیف دے گیا۔ تم اس لڑکے کے حوالے کرنے کے بعد ہی میں یہاں سے جاؤں گا، جنید نے جیسے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ دشمن نے کچھ نہیں کہا، بس آگے آگے چلتی گئی۔
وہ اس کے پیچھے پیچھے کسی سائے کی طرح بڑھ رہا تھا۔ فرحان کے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے فلیٹ کی گھنٹی بجائی اور 2 ہی منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ بلو پینٹ شرٹ میں وہ لڑکی کافی ماڈرن تھی۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نجمہ کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ فرحان نے تو کہا تھا کہ وہ یہاں اکیلا رہتا ہے۔ بیبی کون آیا ہے؟ فرحان کی سرشار آواز آئی۔ معلوم نہیں، کوئی لڑکی ہے، فرحان کو بتایا، اور 2 منٹ بعد فرحان دہلیز پر نمودار ہوا۔ اس نے سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ کافی رف حالت میں تھا اور نجمہ کو اپنے فلیٹ میں دیکھ کر کافی حیران ہوا۔ تم یہاں؟ وہ جیسے 2 لوگوں کے لیے بوکھلایا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس لڑکی نے حیرانی سے پوچھا۔ فری، ارے کچھ نہیں، بس یہ جاننے والی ہے، تم اندر چلو، میں آتا ہوں۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے میں کھڑی اس لڑکی کو اندر بھیجا اور نجمہ کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں یوں اندر جاؤں؟ میرے سامنے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ جیسے غصے میں آئی۔ اوہو فری، میں کہہ تو رہا ہوں، بس ایک جاننے والی ہے۔ اور نجمہ کے سر سے جیسے کسی نے آسمان ہی چھین لیا۔ فرحان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں عقل سے تمہیں ہزاروں بار فون کر چکی ہوں۔ اماں نے غصے سے میرا فون ہی لے لیا۔ وہ میرا زبردستی نکاح کروا رہے تھے اور میں وہاں سے بہت مشکل سے بھاگ کر تمہارے پاس پہنچی ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں صرف جاننے والی ہوں۔ نجمہ کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا اور اس لڑکی کی آنکھوں میں غصہ اود آیا۔ اس نے یقینی سے فرحان کو دیکھا۔ یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ سارے لحاظ توڑتی چلائی اور فرحان جیسے بوکھلا گیا۔ فری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور کیا بکواس کر رہی ہے۔ تم جانتی ہو میں صرف تمہارا ہوں اور ہم دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اس نے بے باکی سے کہتے اس فری نام کی لڑکی کو اپنے گلے لگا لیا، اور بس اس سے زیادہ نجمہ میں برداشت نہیں تھی۔ اس نے پھٹی نگاہوں سے فرحان کا روپ دیکھا۔ اور میرے سامنے ایسا کیسے کر سکتے ہو فرحان؟ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ مجھ سے شادی کرو گے۔ وہ سارے وعدے، ساری قسمیں کہاں گئی؟ وہ تمہاری خاطر اپنے گھر سے بھاگ کر آئیں۔ کہ تم سمجھ سکتے ہو میں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا؟ وہ بے بسی سے کہتی ہوئی چلائی اور فرحان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میری خاطر گھر سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا تھا تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سے شادی ہی کر لوں گا۔ پسند کرنے میں اور شادی کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور تم اپنے گھر ہی سے بھاگ گئی؟ جو لڑکی اپنے والدین کی نہ ہو سکی، ہاں میری کیسے ہوگی؟ خبردار اگر دوبارہ میرے فلیٹ تک آنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ وہ شدید غصے میں آیا۔ نجمہ کے بنا کوئی بات سنے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، اور نجمہ جیسے چکرا کر رہ گئی۔ جس شخص کی خاطر وہ اپنے گھر سے بھاگی وہ شخص کسی اور کا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے لہجوں سے جان چکی تھی کہ وہ دونوں بنا کسی رشتے کے ایک ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں۔ نجمہ کو جیسے یقین نہ آیا کہ فرحان جو اتنا ڈیسنٹ اور اتنا شاندار دکھتا تھا ادھر حقیقت ایسا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، لیکن نجمہ نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ جیسے آسمان سے بہت زوروں سے گرائی گئی تھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر گرتی، جنید اسے سہارا دیے کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نجمہ نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی جو جنید محسوس کر چکا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جنید؟ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی خاطر گھر سے بھاگ گئی اور اس نے یہ کیا؟ وہ بے بسی سے کہتے وہیں زمین پر گری تھی اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور جنید بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کوفت سے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ جو لڑکیاں اپنے والدین کی نہیں ہوتی، وہ والدین جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، 24-25 سال تمہاری پرورش کی، تمہیں زندگی کے خزاں اور سرد موسم سے بچا کر رکھا، تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھا، تم ان کو چھوڑ کر صرف کچھ عرصے کی اس محبت کی خاطر اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے سامنے بیٹھا اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا، اور نجمہ نے بے یقینی سے جنید کا یہ روپ دیکھا۔ وہ جانتی تھی جنید ایک امیر بگڑا ہوا رئیس زادہ، لیکن وہ اتنی سنجیدہ اور سلجھی ہوئی باتیں کرے گا، اتنی گہری باتیں کرے گا، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ، گھر والوں سے معافی مانگ لینا۔ وہ جیسے اس کی حالت پر رحم کھاتا اسے درمیانی حل بتا رہا تھا، اور نجمہ نے بے یقینی اور بے چینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں واپس نہیں جا سکتی، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ آگے کنواں پیچھے کھائی تھی، وہ زندگی کی بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اب کیا کرو گی؟ ساری زندگی اس شخص کے فلیٹ کے باہر ایسے ہی بیٹھی رہوں گی؟ وہ بیزاری سے سوال پوچھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے 2 گھنٹے ضائع ہو چکے،
मैं जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ बैठकर मातम करना है तो शौक से करती रहो, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। वो ज़मीन से उठकर खड़ा हुआ और नजमा वो साकित और सिल रह गई और शल रह गई। सोचने समझने की सलाहियत वो खो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। बेबसी ही बेबसी थी। जिस शख्स की खातिर उसने अपने सगे वालिदैन की इज्जत भरे मजमे में नीलाम कर दी, उस शख्स ने उसे छोड़ दिया। उसके साथ सिंसियर ही नहीं था, और अब वो क्या करेगी? ये उसके साथ क्या हो गया था? जुनैद ने देखा पूरे 5 मिनट तक वो नहीं हिली तो जुनैद को यकीन हो गया कि वो कहीं नहीं जाना चाहती, तो उसे वहीं ज़मीन पर छोड़कर पलट गया। इससे पहले वह राहदारी में गायब होता, नजमा ने जैसे होश में आई, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कहाँ जाऊँगी? उसने बेबसी से फरियाद की और बिल्डिंग की सारी राहदारी में नजमा की फरियाद गूंजी। जुनैद के बढ़ते कदम थक गए और उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। वो बेबसी से फरियाद कर रही थी। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में ऐसी तकलीफ थी जिसने जुनैद को कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया। वो रुक गया। वो तासुर जो नजमा की आवाज़ से जुनैद पर आया था वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए था। अगली पल वो दोबारा सख्त खौल में लिपट गया। वो वापस उस तक आया जो ज़मीन से उठ रही थी, फिर अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे वो जुनैद के आगे आगे चलने लगी। जुनैद उसके पीछे चल रहा था, जैसे कोई मजबूत शख्स हिफाजत करने के लिए औरत का साया बन जाता है। वो शख्स कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ तक आई थी। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आई थी, वापस जाते उतना ही सर झुकाया हुआ था। टूटे हुए दिल के साथ उसकी गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर बैठ गई। जुनैद भी खामोशी से आया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी दोबारा उसी सोसाइटी में आकर रुकी। खुदा के वास्ते मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, वो मेरी जान ले लेंगे। उसके लगे बाहर गाड़ी रोक चुका था और नजमा ने बेबसी से फरियाद की, तो क्या कर? तुम्हें अपने घर ले जाऊँ? मेरे साथ तुम एक रात तो गुजार नहीं सकती, तो फिर क्या करोगी? जुनैद जैसे शदीद खौफ का शिकार हुआ। अपनी ज़िंदगी में उसे एडवेंचर करने बहुत पसंद थे, लेकिन इस किस्म का एडवेंचर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात के लिए मुझे अपने घर में ठहरने की जगह दे दो, मैं कल सुबह होते यहाँ से चली जाऊँगी। इस बार उसने बाकायदा हाथ जोड़ते फरियाद की थी, खुदा का वास्ता सिर्फ एक रात के लिए मदद कर दो। जुनैद के सामने दोनों हाथ जोड़ चुकी थी और जुनैद बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ाई और अपने घर के पोर्च में आकर रोक दी। वो दोनों आगे पीछे गाड़ी से बाहर निकले। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुए, सारा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। इससे पहले जुनैद उसे अपने साथ लिए ऊपर जाता। लाउंज की लाइट अचानक ही जल उठी। वो दोनों हैरत से पलटे तो सामने नाजिश बेगम खड़ी थी। वो जुनैद की माँ थी और बेयकीनी और फटी फटी निगाहों के साथ वो जुनैद के पास ही नजमा को देख रही थी। नजमा के चेहरे का सारा खून निचुड़ गया, चेहरे पर खौफ के गहरे साए मंडलाए थे। जुनैद, ये लड़की तुम्हारे साथ है? उनके लहजे में बेयकीनी नहीं बेयकीनी थी। उन्हें हैरत से पूरी खुल गई आंखें। उसके बाप ने सारे मोहल्ले वालों का जीना हराम कर दिया और ये लड़की तुम्हारे साथ है? नाजिश बेगम का तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा मोहल्ले की बेटी को भगा कर ले आया। मॉम, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वजाहत का मौका दें। जुनैद ने अपनी माँ को वजाहत देनी चाहिए। क्या वजाहत करोगे तुम इस बात की? उसका बाप कह रहा है कि वो भाग गई और तुम्हारा दिमाग खराब है। अपने माँ बाप के सर पर खाक डालकर तुम यहाँ आ गई हो। नाजिश बेगम बराह रास्त उसे देखकर गुस्से से चिल्लाई थी और नजमा ने बेबसी से अपना चेहरा झुका दिया। उसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसलने लगे। जुनैद ने जैसे ही उसे देखा तो उसे दुख हुआ। मॉम, पहले सारी बात सुन लें, इसके बाद जो आप फैसला करेंगी वैसे ही करूँगा। उसने नाजिश बेगम के कांधों को पकड़ते हुए सोफे पर बिठाया तो तुम यहाँ आकर बैठो। फिर उसने नजमा को मुखातिब किया। नजमा सामने बैठ गई। अब सारी बात बताओ। वो नजमा को हिदायत कर रहा था और उसके बाद नजमा ने सारी बात नाजिश को बता दी थी। वो क्यों, कैसे और किस लिए घर से भागी थी। वो जानती हो आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करती? उस इंसान को मैं पसंद नहीं करती। उसके साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? और वैसे भी इमरान किसी और को पसंद करता है और ये मैं बहुत पहले से अच्छी से जानती हूँ। मैंने खुद उसे किसी लड़की से बातें करते सुना था कि उसे कह रहा था कि वो मुझसे शादी सिर्फ अपने बाप की ख्वाहिश के लिए कर रहा है। वैसे भी मर्द 4 शादियाँ कर सकते हैं, मौका मिलते उस लड़की से दूसरी शादी कर लेगा। तो फिर बताए मैं उस लड़के से कैसे शादी करती? वैसे भी हमें किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे धोखा दे जाएगा। खुदा का वास्ता आंटी, मुझे सिर्फ एक रात इस घर में रुकने की जगह दे दें। सुबह होती मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊँगी, लेकिन मैं वापस उस घर नहीं जाना चाहती। मेरा बाप मुझे जान से मार देगा।
خدا کا واسطہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ نازش بیگم کے آگے جوڑ دیے۔ نازش بیگم سنجیدگی سے کچھ پل سوچتی رہی، نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ہی جا کر حالات چیک کر کے آتا ہوں، تم یہیں رہنا، اور خبردار کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ان کے سامنے بیٹھے تھے اور ان کو ساری بات بتا چکے تھے۔ وہ امید سے نازش بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، تم اس گھر میں ایک منٹ بھی اس طرح نہیں رہ سکتی۔ اس گھر میں جوان لڑکا رہتا ہے۔ انہوں نے کن آنکھیوں سے جنید کا چہرہ دیکھا اور اس کی بات سنتے نجمہ اور جنید دونوں حیران ہوئے۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں جیسے دونوں کے حلق تک جل گئے۔ آنٹی پلیز، صرف کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے۔ اس نے دوبارہ فریاد کی۔ میں نے کہا نا، تم اس طرح یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگر رہنا ہی چاہتی ہو تو تمہیں جنید کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اس کا بہتر حل یہی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے چکا ہے، اسی لیے بہتر ہے جنید سے نکاح کرو اور ہمیشہ کے لیے اس گھر میں سکون سے رہ لو۔ بات کے آخر میں نازش بیگم مسکرائیں اور جنید کے ساتھ نجمہ کا بھی سانس رکا۔ کیا نکاح؟ جنید نے حیرت سے پوچھا تو نازش بیگم نے سر ہلایا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے یا تمہیں بھی لگتا ہے کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی عزت نہیں رہتی؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا تو جنید گڑبڑایا۔ نہیں موم، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کب منع کیا؟ وہ اپنی ماں کے سامنے جیسے معصوم بچہ بن گیا اور نجمہ کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اگر چاہتی ہو کہ تم اس گھر میں سکون سے رہو اور تمہارا باپ ساری زندگی کے لیے تمہیں کوئی سزا نہ دے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے باپ سے خود تمہیں معافی دلواؤں گی اور سب کچھ ٹھیک کرواؤں گی، لیکن ایک ہی شرط ہے، تو تمہیں ابھی اور اسی وقت جنید سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، سوچ لو پھر مجھے جواب دینا۔ انکار کی صورت میں تمہیں اس گھر سے فوراً جانا ہوگا۔ نازش بیگم سنجیدگی سے اپنا حکم سناتی کمرے میں بند ہو گئی۔ ان کو تو بچپن ہی سے نجمہ بہت پسند تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا نجمہ کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئیں، اسی لیے ساری بات سننے کے بعد انہیں بہتر حل یہی لگا، نجمہ اور جنید کا نکاح کروا دیں۔ وہ بے بسی سے جنید کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کا کوئی اور حل نہیں ہے؟ جنید کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ اس کا معصوم چہرہ جنید کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں اتنا ہی برا ہوں کہ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتی؟ ویسے لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کے لیے مرتی ہیں۔ وہ جیسے اترایا تھا اور نجمہ بے بسی سے اتنے بڑے محل کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جنید کے والد کا اتنا روب ہے کہ نجمہ کا باپ اسے ایک منٹ سے پہلے معاف کر دے گا۔ وہ بہت امیر تھے، اس کے پاس اس وقت کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ اسے یہ نکاح کرنا تھا۔ اگر نہ کرتی تو نازش بیگم نے اسے ابھی اور اسی وقت حمید صاحب کے حوالے کر دینا تھا، اور حمید صاحب نے پہلے اسے جان سے مار دینا تھا۔ اور ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور نجمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جو مرنا نہیں چاہتے تھے۔ فکر مت کرو، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جنید مسکرایا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا۔ ایک گھنٹے بعد رات کے آخری پہروں میں ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ نجمہ 2 دن بعد آج کچھ ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ بے شک اس نے جنید کو ویسا سمجھا، لیکن وہ ویسا نہیں تھا جیسا فرحان کو سمجھا۔ وہ ویسا نہیں نکلا۔ نکاح کے بعد نازش بیگم نے اسے بتایا کہ عمران کا نکاح کسی اور لڑکی کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہوا۔ بس بھائی، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا اور تم نے وہ موقع اسے دے دیا۔ اس نے اپنے باپ سے فوراً کہا کہ اگر اس کا نکاح ہی کروانا ہے تو اس کی مرضی کی لڑکی سے کروائیں۔ فکر مت کرو، میں نے تمہارے باپ کو مطمئن کر دیا ہے۔ اسے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کو پسند کرتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نازش بیگم نے ان کے سروں پر بم پھوڑا اور جنید اپنی ماں کی اتنی بڑی چالاکی پر حیران رہ گیا۔ کیا آپ نے ان کو یہ بات بتا دی اور وہ پرسکون ہو گئے؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں نے خود تم دونوں کا نکاح کروا دیا ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس یہی کہا کہ وہ سالوں سے تمہارے باپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ایک موقع دیں گے، لیکن صرف ایک حل ہے، انہیں نجمہ کو ہمیشہ کے لیے معاف کرنا ہوگا۔ نازش بیگم جیسے سارا کام کر چکی تھی اور نجمہ حیران رہ گئی۔ تو اس کا مطلب آپ ابا مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل نہیں، تمہارے جانے کے بعد میں خود وہاں گئی تھی، پورے 2 گھنٹے لگا کر ان کو سمجھا کر آئی۔ تم سکون سے اس گھر میں جا سکتی ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور یہ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں۔ نازش بیگم تو جیسے اس کہانی میں کسی ہیرو کی طرح آخر میں داخل ہوئی تھی۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی نجمہ کو اپنی بہو بنانا۔ نہ جانے کیوں نجمہ بہت زیادہ پسند تھی اور بالآخر انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی تھی۔
چلو اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، اب تم ساری زندگی اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ اور ڈیڈ، جنید کو جیسے اپنے باپ کی یاد آئی، فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے بابا اتنے تنگ ذہن کے مالک نہیں، ویسے بھی میں کہہ دوں گی کہ بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اتنا تو کر ہی سکتا ہے۔ اور جنید بس اپنی ماں کو گھور کر رہ گیا۔ یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میری ہی ماں ہیں، اس نے اپنے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ نازش بیگم کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے کمرے میں چلے گئے۔ تو نازش بیگم نے سکون کی سانس لی۔ کبھی کبھی کسی کی کہانی میں کوئی کردار نازش بیگم جیسا بھی ہوتا ہے جو کسی کے لیے بہت ساری نیکیاں کر جاتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جنید نے 1 منٹ سے پہلے اپنی شرٹ اتار دی اور نجمہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سارے لحاظ توڑتی غصے سے چیخی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کون سا کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو جو اس طرح چیخ رہی ہو؟ مسکراہٹ دبائے اس نے بیزاریت سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ یہ تو مجھے عادت ہے، میں تو ایسے ہی سوتا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ اپنی شرٹ صوفے پر پھینکے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اب تمہیں اپنی ساری عادتیں بدلنی ہوں گی کیونکہ تمہارے ساتھ میں بھی یہاں رہنے والی ہوں۔ وہ دانت پیس کر غرائی، ہرگز نہیں، میں تو بچپن سے ایسے ہی رہتا آ رہا ہوں، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری عادت ڈالنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا لیکن وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، اسی لیے سکون سے سو جاؤ اور فکر مت کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں، ویسے بھی اب تو تمہاری ہر رات میری ہے۔ مسکراہٹ دبائے یہ کہتے وہ نجمہ کو اس وقت زہر لگا تھا۔ قسم سے اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو کبھی بھی تم جیسے انسان سے نکاح نہ کرتی۔ وہ جیسے زچ ہو چکی تھی، دوپٹہ گلے سے اتارتی سائڈ پر رکھتی، وہ بھی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ویسے جنید اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور اس کی آخری بات پر تو جیسے جنید کو غصہ آ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ جمپ کرتا وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اچھا ذرا دوبارہ کہنا کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ جیسے انسان سے نکاح نہیں کر سکتی اور اس جیسے انسان کے لیے بھاگ گئی جو کسی اور کے ساتھ وقت گزار رہا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فرحان کا حوالہ دے گیا۔ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے وہ کچھ سخت لہجے میں بولا کہ نجمہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اوپر سے اس کا لہجہ اسے خوف زدہ کر گیا۔ وہ ایسے خاموش ہوئی جیسے پتھر کی بے جان مورت، اور جنید 2 پل میں قہقہا لگا اٹھا۔ ویسے تم بہت زیادہ ڈرپوک ہو، فکر مت کرو، اتنا بھی ظالم نہیں، اچھا شوہر بنوں گا۔ اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے ہمیشہ کے لیے اس فرحان کو اپنے اور نجمہ کے درمیان سے نکال دیا۔ وہ دوبارہ سیدھا ہو کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ چکا تھا اور نجمہ نے سکون کی سانس لی۔ وہ واقعی اتنا برا نہیں تھا، اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا تھا۔ نجمہ کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے وقت رہتے اسے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو ایک جنید ملے، اسی لیے جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھیں کیونکہ انہوں نے یہ عزت بنانے میں ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، اور بیٹیوں کی ایک غلطی ان کی عزت تباہ کر سکتی ہے۔